علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے سورہ یاسین کا وظیفہ۔ قبول حاجات کے لیے بہترین جو ہے نا وہ یہ عمل ہے۔ علماء کرام جو ہے نا وہ خود بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے یعنی سورہ یاسین کے وظیفے کو کرنے والا ایسا ناممکن ہے کہ اس کی حاجت قبول نہ ہو۔ یہ کیونکہ یہ خود جو ہے یعنی کہ یہ وظیفہ سورہ یاسین والا یہ قبولیت دعا کی جو ہے نا وہ خود ضمانت دیتا ہے۔ اس میں چاہے جو ہے نا وہ آپ کی رزق کے لیے جو ہے نا آپ مانگیں، چاہے آپ اچھے رشتوں کے لیے، اگر آپ کے اچھے رشتے نہیں آ رہے آپ اس کے لیے مانگیں، آپ کے اگر رزق کے دروازے بند ہیں اس کے لیے مانگیں، ہر قسم کی مشکلات اور ہر قسم کی جو ہے نا حاجات کے لیے آپ اس عمل سے اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ یعنی مٹی بھی ہے نا یہ یعنی کہ ہے کہ مٹی بھی جو ہے نا وہ سونا بن جاتی ہے اس عمل کے بعد انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کا دل جو سورہ یاسین کو دل کہا گیا ہے، اور سورہ یاسین کا دل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اللہ پاک نے خود بھی جو ہے رسول اللہ کو یہ یعنی کہ رسول اللہ کا جو ہے وہ نام ہے۔ اور اس عمل کے کرنے سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ فضیلت بتاتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے حضرت علی شیر خدا کو جو ہے نا یہ سورہ یاسین کے جو ہے نا کچھ مطلب فضائل جو ہے نا وہ بتائے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ ہر سورہ کا اپنا اپنا فضیلت ہے، لیکن سورہ یاسین کیونکہ ظاہر قرآن کا دل ہے تو اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکات ہے وہ رسول اللہ نے خود جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ رزق ملے تو وہ سورہ یاسین پڑھے۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح جو ہے نا وہ انتظام کرتا ہے، کس طرح سبب بناتا ہے، کیسے جو ہے نا وہ آپ کی مدد کرتا ہے، کیسے آپ کا وسیلہ بناتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو جو ہے وہ پیاس لگی ہے تو اور آپ کو پانی چاہیے تو سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی طلب ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا رشتہ ملے یعنی شادی نہ ہو رہی ہو، یا آپ کے لیے کوئی سبب نہ بن رہا ہو، یا آپ کو کسی رشتے کی جو ہے نا مطلب کسی اچھے رشتے کی تلاش ہو، تو آپ جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھ کر آپ جو ہے نا وہ دعا مانگیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو لباس نہیں مل رہا آپ جو ہے سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو لباس دیا جائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں اور مریض ہیں اور آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، یعنی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا جا کے جو ہے وہ علاج کرا چکے ہیں لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین پڑھ کر آپ دم کر لیں، آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ آپ دیکھیے گا اللہ پاک جو ہے نا وہ کس طرح اس مرض کو دور کرتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ پھر رسول پاک کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی کہ راستہ بھول جاتا ہے اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ راستہ جس طرف میں جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ راستہ کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے اپنے انسان کی گمراہی کا بھی ہے، اگر وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ اور اگر جو ہے نا کوئی قید ہے اور قید سے رہائی چاہتا ہے تو وہ سورہ یاسین کو پڑھے، انشاءاللہ رہائی کے جو ہے نا وہ سبب بن جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے ایسا سبب بنے گا کہ اس کی رہائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے یعنی کہ ان کی مغفرت چاہتے ہیں، ان کی قبر اور جو عالم برزخ کی منزل ہے اس کو آسان کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جنت کے راستے آسان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سورہ یاسین کو برائے مرحومین پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ مرحومین کی کس طرح مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ رب تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف نہ کرے۔ اس لیے یہ سب جتنے بھی مطلب میں نے آپ کو قول بتائے ہیں یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں اور ہمارا جو ہے نا یہ عمل ناکام ہو جائے۔ اچھا، اس کو میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتی ہوں پڑھنے کا کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا وہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے وہ 7 مبین والا ہے، یعنی کہ سورہ یاسین میں 7 مبین ہے، تو آپ نے 7 مبین کس طرح پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی سے مبین پہ آپ آئیں گے، 12ویں والی آیت ہے اس پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا یاسین والقرآن الحکیم یعنی کہ سورہ یاسین دوبارہ سے شروع کرنی ہے، جیسے پہلی دفعہ شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری آیت پہ یعنی کہ 17ویں آیت پہ آئیں گے، تب بھی آپ نے جو ہے نا وہ یاسین کو القرآن الحکیم سے سٹارٹ لینا ہے۔ پھر جب 24ویں پہ آئیں گے تب بھی آپ نے جو ہے نا شروع بسم اللہ سے پڑھنا ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ 47ویں پہ آئیں گے، تب بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. جب آپ 60 پہ پہنچیں گے تب نے آپ نے شروع سے ہی پھر اسی طرح یاسین پڑھنی ہے. پھر آپ جب 69 آیت پہ آئیں گے تب پھر آپ نے جو ہے نا وہ جو ہے نا پھر آپ نے یعنی کہ سورہ یاسین جو ہے نا دوبارہ سے سٹارٹ لینی ہے. جب 77 یعنی آخری والی مبین پہ آئیں گے تو آپ نے یاسین پوری یعنی کہ پھر شروع سے پڑھ کے یاسین والقرآن الحکیم سے پڑھ کے آپ نے جو ہے نا وہ سورہ تمام کرنی ہے، یعنی کہ مکمل کر دینی ہے. اس وظیفے کے جو ہے نا وہ اول آخر آپ نے جو ہے وہ درود پڑھنا ہے. کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی درود جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ 3 دن عمل کرنا ہے. یہ 3 دن میں عمل کر سکتے ہیں، یہ 7 دن بھی عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ 3 جو ہے نا اور 7 بدھ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 7 جو ہے نا وینسڈے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اور آپ وظیفے کے جو اول آخر ہے وہ آپ نے 3 دفعہ درود پڑھنا ہے. کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بہترین ہے. اس کے بعد یہ آپ نے یہ عمل جو ہے وہ 3 دن کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے اور 7 بدھ کو بدھ تک کرنا ہے، یعنی جس طرح آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے. اور آپ یقین مانیں کہ اگر آپ یقین کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو وظیفہ پورا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لیتا ہے، آپ کی حاجت پوری کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن صرف آپ کا یقین ہونا چاہیے. ویڈیو اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ کریے گا، سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.